قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، یا حق یا صفی سارنگ مینا سعد صفی، المدد المدد یا صفی عبد الصمد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات گرامی، ذکر شہدائے کربلا سکہ کی اس سرزمین میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس ذکر کا یہ دوسرا دن ہے اور آج کا عنوان شان صدیق اکبر اور افضلیت کا مسئلہ۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے الگ الگ طرح کی روایات سن کر ایک کانسیپٹ بنا کر رکھے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم ابو بکر صدیق کہتے ہیں، وہ ذات متفق علیہ، یعنی کل امت کا اجماع، ان کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ کون صدیق؟ جن کو ہم صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم یار غار کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم رفیق رسول کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم خلیفہ اول کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم امیر المؤمنین کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم محبوب رسول کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم جان نثار رسول کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم سردار صدیقین کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم پیکر صدق و وفا کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم فدائے مصطفیٰ کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم تاجدار صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، اور جن کو ہم افضل البشر بعد الانبیاء کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم محسن اسلام کے نام سے جانتے ہیں، جن کو ہم چراغ ہدایت کے نام سے جانتے ہیں، ان کے تعلق سے امام عشق و محبت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ فاضل بریلوی حضور اعلی حضرت یہ فرماتے ہیں، خاص اس سابق سیر قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام۔ خاص اس سابق سیر قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الاصدقین، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین، سید المتقین، ایسے ایسے القابوں سے حضور اعلی حضرت آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ لیکن عوام میں ایک کانسیپٹ بٹا ہوا رہتا ہے کہ ہم لوگ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات کو کبھی کبھی اول کہنے لگتے ہیں۔ کس طرح سے آپ نے بھانگڑا کرنے والوں کو دیکھا ہوگا
चरसियों गर्दुल्लों को देखा होगा, खड़े होकर अपनी महफिल सिमा में एक नारा लगाते हुए नजर आते हैं, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर नहीं बल्कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। आज यहां पर यह बात होनी है कि महफिल सिमा तबर्रेबाजी का नाम नहीं है, महफिल सिमा सहाबाए किराम की गुस्ताखी का नाम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बताना कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, ये अहले सुन्नत के इज्मा के खिलाफ है, अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ है, बुजुर्गाने तसव्वुफ के अकीदे के खिलाफ है। आज यहां पर कौन कौन से जिनकी ना चेहरे पर सुन्नत, आज वो बता रहे हैं हमें कि अकीदा क्या रखना है। अब कव्वाल हमें बताएंगे कि अकीदा हम क्या रखेंगे, वो शराबी हमें बताएंगे कि अकीदा क्या रखना है, वो ढोलक बात हमें बताएंगे अकीदा क्या रखना है। अकीदा तो हमें अगर जानना होगा तो हम गौसे आज़म की बारगाह में जाएंगे, अकीदा हमें जानना होगा तो हम ख्वाजा ख्वाजा की बारगाह में जाएंगे, अकीदा हमें जानना होगा तो हम शाह आलम के पास जाएंगे, अकीदा हमें जानना होगा तो हम मीरा दादार के पास जाएंगे। हमें इनसे क्या लेना देना कि जिनको खुद ही नहीं मालूम कि सर्दी में संध्या कैसे होता है, गर्मी में कैसे होता है, वो बता रहे हैं दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। अकीदाने गिरामी अब सैयदों की ज़बान से सुनो, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर नहीं बल्कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर नहीं, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का। ये बरेलवियों की आवाज नहीं है मेरे दोस्तों, सिक्का के बरेलवी मुसलमान होना, गुलामाने आला हजरत होना। गुलामाने आला हजरत का मिजाज क्या होता है, सामने कोई भी हो, कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन हक डंके की चोट पर कहेगा, बाबा से बुलंद कहो, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का। ये है मजाज और यही हुसैनियत है जिसके ताल्लुक से मैंने कल कहा, बातिल के खिलाफ हक को बुलंद करना, ये हुसैनियत है। डंके की चोट पर कहा जाएगा अबू बकर पहला, अबू बकर पहला, जिसने सबसे पहले कलिमा पढ़ा अबू बकर, जो सबसे पहला सहाबी कहलाया अबू बकर है, जिसने सबसे पहले सहाबी होने का एजाज पाया वो अबू बकर है, जो हिजरत में सबसे पहले साथ चला वो अबू बकर है, जिसने सबसे पहले इस्लाम की तारीख में खुतबा दिया वो अबू बकर है, जिसने 40,000 दीनार आका के कदमों में रखे वो अबू बकर है, जिसने बिलाल को आजाद करवाया अबू बकर है, जिसने आमिन बिन मुगीरा को आजाद करवाया अबू बकर है, नबूवत चलकर जिसके दरवाजे पर गई वो अबू बकर है, आका को जिसने कांधे पर उठाया और आरे सौल तक पहुंचाया वो अबू बकर है, जो हार में सबसे पहले दाखिल हुआ वो अबू बकर है, जो हार से सबसे पहले बाहर आया वो अबू बकर है, जिसे कुरान ने सानिउल इस्लाम कहा वो अबू बकर है, जिसे कुरान ने वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ कहा वो अबू बकर है, जिसे कुरान ने इस यक़ूलु लिसाहिबिही कहा वो अबू बकर है, जिसे कुरान ने उलाइकल मुत्तक़ून कहा वो अबू बकर है, जिसने आका को गोद में सुलाया वो अबू बकर है, जिसने सांप का कटना बर्दाश्त किया लेकिन आका को ना उठाया वो अबू बकर है, फिर जिसने आका को नहीं जगाया वो अबू बकर है, जिसकी एड़ी पर आका ने अपना लुआबे दहन मला वो अबू बकर है, जो उम्मे माबद की झोपड़ी पर सबसे पहले पहुंचा वो अबू बकर है, जो कुबा के मकाम पर
جو قبا کے مقام پر کہاں کہاں انکار کرو گے، یہاں ہر جگہ ابو بکر نظر آتے ہیں. کہاں کہاں انکار کرو گے، ہر جگہ ابو بکر پہلا. جو قبا کے مقام پر سایہ بن کر کھڑا ہو گیا وہ ابو بکر. جس نے قبا کی سب سے پہلی اینٹ رکھی وہ ابو بکر. جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا وہ ابو بکر. جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی وہ ابو بکر. جو بدر کے میدان میں سب سے پہلے آیا وہ ابو بکر. جو بدر کے میدان میں آقا کو سجدے کی حالت میں اپنے گلے لگاتا ہے تاکہ کوئی خطرہ میرے آقا کو چھو نہ پائے، اس ذات کا نام ابو بکر ہے. جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا وہ ابو بکر ہے. جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کروایا وہ ابو بکر ہے. جس نے تاج کا لباس پہنا وہ ابو بکر ہے. جو فتح مکہ میں ساتھ میں آیا وہ ابو بکر ہے. جو خندق میں میرے آقا کے ساتھ کھڑا رہا وہ ابو بکر ہے. جس نے نبی کی زندگی میں نمازیں پڑھائیں، مصلی امامت پر کھڑا ہوا وہ ابو بکر ہے. آقا نے جسے اپنے مصلی کا وارث بتایا وہ ابو بکر ہے. نبی کی ظاہری وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا وہ ابو بکر ہے. جس نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا وہ ابو بکر ہے. نبی کے بعد روزے میں سب سے پہلے ساتھ میں سونے والا وہ ابو بکر ہے. جنت کے 8 دروازے جسے اپنے پاس بلائیں گے وہ ابو بکر ہے. اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا جس کے اعمال پیش کریں گے وہ ابو بکر ہے. آدم سے عیسیٰ تک تمام امتیں باہر ہوگی، جنت میں نبی کے ساتھ سب سے پہلے جو جائے گا اس ذات کا نام ابو بکر ہے. اس ذات کا نام ابو بکر ہے. اب عقیدہ اہل سنت سنو، اور اس عقیدہ اہل سنت کو پورے گجرات کے کھٹبلوں تک پہنچاؤ. یہ کہنا کہ وہ پہلا خلیفہ تھا اس لیے افضل ہے، نہیں، بلکہ وہ افضل ہے اس لیے پہلا خلیفہ ہے. وہ افضل ہے اس لیے پہلا خلیفہ ہے. اور آج اسی سکہ کی سرزمین سے منکرین صدیق اکبر کو چیلنج کرو اور کہہ دو کہ علی کی اولاد سکہ کی سرزمین پر موجود ہے. کسی بھی ماں نے ایسی اولاد جنی ہو تو آ کر صدیق اکبر کی افضلیت کے مسئلے پر اولاد علی سے مقابلہ کر لے. میں اپنی تعریف میں بتا دوں، فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو حسین آؤ تو بات تو کرو. اب علی کی اولادیں میدان میں ہیں. مسئلہ صدیق اکبر، مسئلہ افضلیت صدیق اکبر. اب ہم بتائیں گے تمہیں، علی کی اولادیں بتائیں گی کہ مسئلہ صدیق اکبر کیا ہے. تم کیا بات کرتے ہو؟ تم صدیق اکبر کی افضلیت کے تعلق سے کہتے ہو. ہمارا اجماع ہے، اہل سنت کا اجماع ہے. میرے امام نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا جو منکر خلافت صدیق اکبر ہے وہ کافر ہے. ہم نے تو جان لیا، مان لیا، پہچان لیا کہ ہم نے صدیق اکبر کو کتابوں سے نہیں رسول اللہ کے اقوال سے پایا ہے. اب تم دعوے کرتے رہو، بتاتے رہو صدیق اکبر کیا ہیں. صدیق اکبر عزیزان گرامی خلیفہ بلا فصل، بلا فصل یعنی رسول اللہ کے بعد خلیفہ اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے. کہاں کہاں سے ابو بکر کا پہلا نمبر مٹاؤ گے؟ میں نے ایک پوری لسٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہوئی ہے. کہاں کہاں سے ابو بکر کو پہلا نمبر ہٹاؤ گے؟ اب اگر بات اچھی لگے تو عزیزان گرامی میرا ساتھ ضرور دیجیے گا. بات ابو بکر کی ہو اور زبان مولا علی کی ہو، بات ابو بکر کی ہو، زبان مولا علی کی ہو، اور بیان کرنے والا خود علی کا بیٹا ہو. مولا علی فرماتے ہیں
قدمك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یؤخرک. قدمك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یؤخرک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مولائے کائنات فرماتے ہیں قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یؤخرک، یعنی رسول اللہ نے آپ کو آگے بڑھایا ہے، پھر کون شخص آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ یعنی مقام ابو بکر سمجھو کہ جب رسول اللہ نے جب آخری وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چل رہا تھا اور علالت کی وجہ سے آپ مصلی پر نہیں پہنچ پا رہے تھے، تو مقام صدیق اکبر آپ سمجھو مسلمانوں کہ جو ذرا ذرا سی بات پر صدیق اکبر کی ذات میں کیڑا نکالنے کی نعوذ باللہ کوشش کرنے لگتے ہیں، یہ ناکام کوششیں اب ختم ہو جائیں گی. صدیق اکبر پہلا نمبر. کون کہہ رہا ہے؟ مولائے کائنات قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یؤخرک، کہ اللہ کے رسول نے آپ کو آگے بڑھایا ہے ابو بکر، آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ اب مقام ابو بکر سمجھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کے لیے ابو بکر کو امام بناؤ، لیکن ابو بکر وہاں پر موجود نہ تھے، اس لیے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اس واسطے کہ مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھاؤں. اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آتی ہے لا 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 یب اللہ والمسلمون الا ابا بکر یصلی بالناس ابو بکر، یعنی نہیں نہیں نہیں، اللہ اور مسلمان ابو بکر سے ہی راضی ہے، وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے. 3 مرتبہ لا 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 کا حکم دیا. اللہ اور مسلمان ابو بکر سے راضی ہیں. یب اللہ والمسلمون الا ابا بکر یصلی بالناس ابو بکر. نماز پڑھائے گا کون امامت پہ؟ کہ مصلی پر کھڑا کون ہوگا؟ مصلی امامت پر کھڑا کون ہوگا؟ اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ فیصلہ کر دیا رسول دو عالم نے، بتا دیا کہ میرے بعد امام کون ہوگا. آج یہ 2 کوڑی کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال، جن کو خود نہیں معلوم کہ باپ دادا کون ہے تمہارے، جن کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے شجرہ کہاں پر پہنچا ہوا ہے، وہ آج کہتے ہیں ہم ابو بکر کو افضل نہیں مانتے. کون کہہ رہا ہے اس تعلق سے؟ مولا کائنات قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یؤخرک، کہ آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ آپ کو تو آگے بڑھانے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے. تو آج یہ 2 کوڑی کے لوگ اگر کہتے ہیں کہ ابو بکر پیچھے ہے تو ان سے کہہ دو جسے میرے نبی نے آگے بڑھایا ہے تیری اوقات کیا ہے جو اس کو پیچھے کرے گا؟ یہ ہے افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ کہاں سے کہاں تک کو اکھڑ رہا ہے، کس کس طرح کی ایمان و عقیدے کے اوپر ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم خلافت میں تو مانتے ہیں لیکن امامت میں علی کو پہلا مانتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے خلافت میں ہم ابو بکر کو پہلا مانتے ہیں لیکن امامت میں علی کو پہلا مانتے ہیں. نہیں، افضلیت مطلقہ یعنی مطلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں ہر معاملے میں. پھر حدیث شریف میں آتا ہے ابو بکر الناس ابو بکر الصدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا. ابو بکر الصدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں علاوہ اس کے کہ وہ نبی نہیں ہیں. ابو بکر الصدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، حدیث شریف کے جملے.
ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہے، علاوہ اس کے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ جامع الکمالات، جس ذات کا نام ہے ابو بکر کہتے ہیں اسے، جو مولا کائنات کا امام ہے ابو بکر کہتے ہیں اسے، عثمان غنی کا امام ہے ابو بکر کہتے ہیں اسے، عمر کا امام ہے ابو بکر کہتے ہیں اسے۔ عزیزان گرامی، ادھر مولا کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں خیر هذه امتی نبیها ابو بکر و عمر، خیر هذه امتی نبیها ابو بکر و عمر، یعنی امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے۔ بہتر کہنے والا کون؟ کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب ہے۔ بہتر کہنے والا کون ہے؟ خیر هذه امتی نبیها ابو بکر و عمر، کہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے۔ اب کہاں سے ابو بکر کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہے ہو جب ان کی شان بڑھانے والے کا نام علی مرتضیٰ ہے؟ تم اس علی مرتضیٰ کو ان کے موازنے میں لے کر آ رہے ہو، ان کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہو، جن کے تعلق سے خود علی مرتضیٰ فرماتے ہیں خیر هذه امتی نبیها ابو بکر و عمر، کہ اس امت میں سب سے بہترین رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں، سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ اب تم ان کو لے کر آ رہے ہو، جیسا کہ میں نے قرآن کریم میں کہا، قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی عزیزان گرامی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی لے کر آئے، جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اب کوئی اور کسی اور کو میں کوٹ نہیں کر رہا ہوں۔ آج پورے دن جو جس تعلق سے میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آس پاس کہنے والا کون ہے؟ میں باپو ہوں، میں بتا رہا ہوں، اب سکہ والوں کو ماننا پڑے گا۔ کیوں سکہ والے اس لیے مانیں گے کیونکہ باپو کہہ رہے ہیں، باپو کے سامنے مجھے بولنے کی ہمت اوقات نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ سامنے والے باپو جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے مولا کائنات مروی فرماتے ہیں، مولا کائنات سے مروی ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد رسول خدا کی ذات ہے، اور صدقہ سے مراد ابو بکر کی ذات ہے۔ اب میں باپو کی مانوں یا باپو کے بابا کی مانوں علی مرتضیٰ کی، کہ جن کے تعلق سے مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق۔ اب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا کہ ہم نہیں مانتے ابو بکر صدیق کی افضلیت کو؟ تو یار تم اپنے خود جد امجد مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے منکر ہو، تو اب ایک نتیجے پر پہنچ جاؤ کہ جو اپنے بابا کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کیا وفادار ہوگا؟ مولا کائنات یہ کہتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد رسول خدا کی ذات ہے، اور صدقہ سے مراد علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں صدقہ سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تو اب میں ان پاگلوں کی بات مانوں یا اپنے جد امجد علی مرتضیٰ کی بات مانوں؟ پھر حضرت حسین بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں من قال ان ابا بکر لم یکن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہو کافر لانکارہ نص القرآن، یعنی جو شخص کہے کہ ابو بکر رسول اللہ کے صحابی نہیں
وہ نص قرآن کے انکار کے سبب کافر ہے. ایک بابا آپ کو لال لال کپڑے پہنتا ہوا نظر آتا ہوا ہے, ٹہل رہا ہے. ہم ابو بکر کو ابھی آج ہی مجھے ایک صاحب نے دکھایا, مولائے متقیان سیدنا ابو بکر صدیق رضی مولائے متقیان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اپنے آپ کو اولاد کہتا ہے, اپنے آپ کو علی والا کہتا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ابو بکر کو نہیں مانتے. اپنے آپ کو غریب نواز کا دیوانہ کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہم ابو بکر کو نہیں مانتے. آج میری آواز وہاں تک پہنچا دو کہ جو بریلی کو ماننے والا نہیں, جو غوث اعظم کا ماننے والا نہیں, جو غریب نواز کا ماننے والا نہیں, جو ابو بکر کا ماننے والا نہیں, اگر ہمت ہے تو آ کر میدان میں بات کرو. علی والے کمروں سے بات نہیں کرتے, حسین والے کمروں سے بات نہیں کرتے. حسین والے دیکھنا ہو تو سکہ کی اس سرزمین پہ آؤ, دیکھو یہاں پر دہاڑے مارتا ہوا حسینی مجمع کہہ رہا ہے دمادم مست کلندر ابو بکر کا. اب تمہارے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. تم 5 لوگوں میں بیٹھ کر ابو بکر پر بھاگ تو سکتے ہو, لیکن میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ میدان کو ہمیشہ سے بریلیوں کا تھا ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. تو لاکھ علی علی کر لے, لیکن تیرے دل میں اگر ابو بکر کی محبت نہیں تو علی علی کی یہ تسبیح بھی بیکار ہے. کیا کہہ رہے ہیں حضرت حسین بن فضل رضی اللہ تعالی عنہ؟ من قال ان ابا بکر لم یکن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہو کافر لانکارہ نص القرآن. یعنی جو شخص کہے کہ ابو بکر اللہ کے رسول کے صحابی نہیں تھے, وہ نص قرآن کے انکار کے سبب کافر ہے, خواہ کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو, کتنے بڑے دادا کا پوتا ہو, کتنے بڑے چچا کا بھتیجا ہو. جس نے ابو بکر کی صحابیت کا انکار کیا وہ علماء کی نظر میں اور خود اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے, کیونکہ وہ نص قرآن کا منکر ہے, نص قرآن کا منکر ہے. پہنچاؤ اس ایرانی وظیفہ خور بابا کے پاس تک میری خبر 7 محرم تک علی کا بیٹا یہی ہے. آؤ بات کرو. یہ ٹی وی ایکٹر کی طرح ریلے بنا بنا کے ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نہیں مانتے ابو بکر کو. ارے ہم یہ کہتے تم ابو بکر کو نہیں مانتے, ہم تمہیں نہیں پہچانتے. ابو بکر کو سمجھنے کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے, لیکن جن کے پاس ایرانی ڈالروں کی کھنک آ رہی ہو انہیں کیا معلوم کہ مقام ابو بکر کیا ہوتا ہے. مقام ابو بکر اگر سمجھنا ہے تو آ کر یہ جو حسینی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سمجھو, یہ تمہیں بتائیں گے. مجھ تک تو بعد میں آنا, پہلے آ کر ان سے کہہ کے اصلی حسینیوں سے نپٹ لو. یہاں پہ حسینی اپنی سروں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ان صحابہ کرام کے لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ صحابہ پر بات آئے گی تو جان دے دیں گے, اور وقت پڑا تو آگے کی بات اس کو کمپلیٹ کریے گا اور ان تک پہنچا دیجئے گا. کیا کہا؟ من قال ان ابا بکر لم یکن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہو کافر لانکارہ نص القرآن. جو شخص یہ کہے کہ ابو بکر اللہ کے رسول کے صحابی نہیں تھے وہ نص قرآن کے انکار کے سبب کافر ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. باپو ہیں اس لیے چھوڑ دیں نہیں, جتنا حکم ان پر لگے گا ان پر لگے گا ان پر لگے گا اتنا ہی حکم باپو پر بھی لگے گا. شریعت کا دائرہ ہر ایک پر ویسے ہی بیٹھے گا
جتنا ان پر لگنا ہے اتنا ہی ہم پر لگنا ہے. اب عزیزان گرامی سمجھیے کہ ابو بکر کا احسان کیا ہے. ما نفعنی مالو احد قط ما نفعنی مالو ابی بکر. یعنی کسی شخص کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ما نفعنی مالو احد قط ما نفعنی مالو ابی بکر. یعنی کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا. یہ مشکات شریف کی متفق علیہ روایت ہے. کہاں انکار کرو گے ابو بکر کی افضلیت کا؟ تم صحابیت کا انکار کر رہے ہو، رافضیت کو بڑھاوا دے رہے ہو، علی کے مقابلے میں ابو بکر کو کھڑا کر رہے ہو. یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ کہاں کہ تم غوث اعظم کے ماننے والے ہو، کہاں کہ تم غریب نواز کے ماننے والے ہو، کہاں کہ تم رسول اللہ کے ماننے والے ہو. رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں مشکات شریف میں کہ کسی کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا. پاگل بڈھا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم ان کو صحابی نہیں مانتے. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں انتا صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. یعنی غار ثور میں بھی تم میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر جب میں جام پلاؤں گا کوثر کو اس امت مسلمہ کو، اے ابو بکر تم تب بھی میرے ساتھ ہی رہو گے. ارے اس اسلام کی ضمانت تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی کہ تم حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہی رہو گے جیسے تم غار ثور میں تھے. کہاں سے انکار کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ آج امت مسلمہ کو کیسے بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہو، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیا جائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسبانان تمہیں ہر طرح سے سمجھانے کی ہمت رکھتے ہیں. تمہیں جیسے سمجھنا ہو تمہیں ویسے سمجھایا جائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت والے تمہیں کتابوں سے بھی سمجھانا جانتے ہیں اور تمہیں جوتوں سے بھی سمجھانا جانتے ہیں. اب چوائس تمہاری کہ تم کتابوں سے سمجھنا چاہتے ہو یا بریلویوں کے جوتوں سے سمجھنا چاہتے ہو. ہماری کتابیں بھی بڑی مضبوط، ہماری دلیلیں بھی بڑی مضبوط اور خدا کا احسان ہے ہمارے جوتے بھی بڑی مضبوط. اب سمجھو تم کیسے سمجھو گے؟ ان دلائل سے سمجھو گے یا بریلویوں کے یہ جو جتنے بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں ان کے جوتوں سے سمجھو گے؟ نکال کر آؤ میدان میں. علی والے کمروں میں نہیں بیٹھتے، علی والے میدان میں آتے ہیں. ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ابو بکر کے ماننے والے، ہم عمر کے ماننے والے، ہم عثمان کے ماننے والے، ہم امیر معاویہ کے ماننے والے. ہم کو کیا بتاؤ گے تم افضلیت کا انکار کر رہے ہو، شان ابو بکر صدیق کا انکار کر رہے ہو. ایمان کہاں بچا؟ ایمان تو بچا ہی نہیں. اپنے آپ کو گھنٹہ بابو کہلواتے رہو، ویسے ہی تم دوسرے آلات پکڑ کر چل رہے ہو غیروں کے. کہاں ہی تمہارے اندر ایمان ہے وہی جا کر بجاؤ. میرے پیارے دوستوں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار. یعنی تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے والے اور روایت کرنے والی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، کہ تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرے بابا کا نام عتیق پڑ گیا، یعنی جہنم سے آزاد کیا ہوا. آج یہ دعوے کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، ان کے بارے میں آیا ہی کیا ہے. خداوند عالم کا احسان عظیم ہے کہ بریلوی
ہر طرح کا مزاج رکھتے ہیں، ہر طرح کی گفتگو کرنا جانتے ہیں، جس طرح سے تم سمجھنا جانتے ہو اس طرح سے ہم تمہیں سمجھانا جانتے ہیں۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مشکات شریف کی یہ بھی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ چاندنی رات میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی عائشہ کے گود پر سر رکھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا کسی شخص کی نیکیاں اتنی ہیں کہ جتنے آسمان پر ستارے؟ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں کیا آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں، جتنے آسمان پہ ستارے ہیں اتنی نیکیوں والے کو عمر کہتے ہیں۔ تو آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اور ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ پوچھنے والی کون؟ ام المومنین، بتانے والا کون؟ اللہ کا رسول۔ کس کے تعلق سے بتا رہا ہے؟ عمر کے تعلق سے۔ پھر کہا یا رسول اللہ، ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ یہ ہے مقام ابو بکر صدیق کا، جس کے تعلق سے تو بھونکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کیا کہوں کہ ستارے جب چمکتے ہیں تو کتے بھونکتے ہی ہیں، کیونکہ کتوں کی قسمت میں بھونکنا ہی لکھا ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی حال ان لوگوں کا۔ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب تنزیہ المکانات للحیدریہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تنزیہ المکانات الحیدریہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ذات ہے کہ جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ اپنے بچپن میں جب حضرت ابو قحافہ جو اس وقت ایمان نہ لائے تھے، جب آپ ان کو اپنے بتوں کے پاس لے کر گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ لکھنے والا کون؟ قلندر بریلوی، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا اعلی حضرت تنزیہ المکانات الحیدریہ میں لکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ میں لے گئے، کہا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، ابھی چھوٹی سی عمر ہے۔ ابو بکر سے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دیکھا کہ یہ تمہارا خدا ہے، یہ میرا باپ کہہ رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے خدا کا دعویٰ کرنے والے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دے۔ بت سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے خدا کا دعویٰ رکھنے والے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دے۔ پھر آگے ارشاد، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آگے کہتے ہیں میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے دے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ جب دونوں جواب نہ آئے، آپ نے اپنی لات سے ٹھوکر ماری اور وہ ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی آپ کے بابا ابو قحافہ جو ابھی تک ایمان نہ لائے تھے دوڑ کر پہنچے، تو عزیزان گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، بابا یہ کیسا خدا ہے کہ جو ہماری مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ اگر میں اس کو گراؤں تو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، میں اسے خدا کو نہیں مانتا۔ یہ ذات ہے ابو بکر صدیق کی۔
کہ جنہوں نے بچپن میں بت پرستی نہ کی کبھی. یہ ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ غور کریے, ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ. کوئی کتا کائنات کا بھوکے, ارے اسلام قرضدار ہے ابو بکر کا, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کے ہر قرض اتار دیے, لیکن سوا ابو بکر کے کہ روز محشر میں اس کا قرض خدا کی بارگاہ میں اتاروں گا. اسلام قرضدار ہے ابو بکر کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب یہ کائنات کے بے خیال بولتے بولتے رہے, ابو بکر کی ذات کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ارے تم مسلمان ہی ہوئے ہو ابو بکر کے صدقے, تمہارے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر علی کو مانتے ہو میرے پیارے دوستو, تو علی کی بھی مانو. یہ ہونا ضروری ہے. آپ دعویٰ تو ایک طرف کر رہے ہو کہ ہم مولا ہی ہیں, مولا علی کے ماننے والے ہیں, لیکن جب مولا علی کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے مولا علی کی ماننے کا انکار کریں تو کیا وہ سچے مولا ہی ہو سکتے ہیں؟ اگر علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو, کیونکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کا مصلی ابو بکر کے حوالے کیا ہے تو ہم سب کو بھی ابو بکر کے حوالے کیا ہے, اور ہم آج تک ابو بکر کے ہی حوالے ہیں. جب سے رسول اللہ نے ابو بکر کو مصلی کا امام بنایا, اپنی مسجد کے امام کا, اپنے مسجد کے مصلی کا امام بنایا, جب سے ان کے حوالے کیا, ہم سب اپنے آپ کو ابو بکر کے حوالے سمجھتے ہیں. کم سے کم اس بات کو تو مانو اور اپنے آپ کو ابو بکر کے حوالے کہہ دو, اور کہنا آج ہی سے شروع کر دو کہ میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. آج ہی اپنے گناہوں سے شرمندگی کا اظہار کرو اور بارگاہ خدا میں, بارگاہ رسول میں, بارگاہ ابو بکر میں اپنی شرمندگی کا اظہار کرو اور کہہ دو کہ میں نے غلطی کر دی, میں ابو بکر کی افضلیت کا, ابو بکر کی صداقت کا منکر نہیں ہو سکتا. علی کی مان رہے ہو نا, علی کو بھی مانو, علی کی بھی مانو. کب تک علی کو ماننے کا ڈھکوسلا کرتے رہو گے اور علی کی ماننے کا انکار کرو گے؟ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے, سرکار ابو بکر سے جو پیار کرے گا وہ اپنے مقدر کو ضیاء بار کرے گا. مومن ہے تو مانے گا ابو بکر کو دل سے, کافر ہے تو صدیق کا انکار کرے گا. کافر ہے تو صدیق کا انکار کرے گا. اب صدیق کا انکار کرنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے, خواہ کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو, کتنے بڑے دادا کا پوتا ہو, کتنے بڑے پیر کا بیٹا ہو, یا کتنی بڑی خانقاہ سے تعلق رکھنے والا ہو. اگر صدیق کا انکار کر رہا ہے تو صدیق کے انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. اب ایک فیصلہ کن اور اہم بات عزیزان گرامی آپ تمامی حضرات سمجھ لیجئے. یہاں کتنے لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ کئی لوگ عمرہ کرنے گئے. کتنے لوگ حج کرنے گئے ہیں؟ یہاں پر بھی شاید کوئی حج کرنے نہ گیا ہو, یا میری نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب رکن یمنی سے جب آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو مقام ابراہیم آتا ہے. کیوں مقام ابراہیم اتنا مقدس اور عظمت والا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھڑے ہو کر کعبے کو تعمیر کیا تھا, اور اس پتھر نے آپ کے قدم پاک کو اپنے اندر جذب کر لیا, اپنے اندر سمو لیا. آج تک وہ مقام شاعر اللہ, وہ مقام آیت اللہ بنا ہوا ہے, اس وجہ سے کہ ایک نبی وہاں پر کھڑا ہوا تھا, ہے نا؟ یہی بات ہے, یہی بات ہے. اب ایک مقام یہ سمجھو اور اپنی غیرت کو گوارا, اپنی غیرت کو زندہ کرو, اور تمہاری غیرت اگر گوارا کرے تو اپنے لوگوں سے پوچھنا یہ بات کہ مقام ابراہیم اس لیے عزت والا, عظمت والا, معرفت والا,
شاعر اللہ بن گیا, وہ اللہ کی نشانی بن گیا. تو عزیزان گرامی, جس کے کاندھے پر خود نبی سوار ہوئے ہو, جس کی پیٹھ پر خود نبی سوار ہوئے ہو, اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس مقام ابراہیم کی بے حرمتی کرنے والے پر کیا حکم نافذ ہوگا؟ جو ایک مرتبہ اپنے نبی کو کھڑا کر لیا, جس پتھر نے, وہ پتھر عظمت والا بن گیا, وہ پتھر رفعت والا بن گیا. اور جس کے کاندھے پر میرا نبی خود سوار ہوا ہو, جس کے کاندھے پر خود میرا نبی سوار ہو کر 2.5 کلومیٹر جو غار ثور گئے ہو, دیکھیں کھڑی چڑھائی پر صدیق اکبر اپنی پشت انور پر بارے رسالت کو لے کر اس غار تک پہنچے, اور اندر جا کر کہتے ہیں, یا رسول اللہ اندر نہ جائیے گا جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں کہ یہ آپ کے لیے حفاظت والی ہے یا نہیں ہے. کہ جو کچھ ہونا ہو وہ اس ابو بکر کے ساتھ ہو, میرا نبی محفوظ رہے. اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کس لیے؟ کہ میرا نبی محفوظ رہے. اب عزیزان گرامی سمجھیے کہ کون ہے یہ لوگ جو ابو بکر کی افضلیت کے منکر ہیں. ذرا مقام ابراہیم کے عزت و عظمت کو چومنے والوں, ذرا اس کا قاعدہ جب پڑھو گے تو یہی بتایا جائے گا نا کہ وہاں پر قدم ایک رسول کے قدم پڑے, اور جو اس نبی کا نبی ہو اس کے قدم جہاں پڑے ہو, اس کا جسم جہاں لگا ہو, وہ کتنی عظمت والا ہوگا. اب یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا نبی 2.5 کلومیٹر غار ثور پر چلتا ہوا, غار ثور پر حضرت ابو بکر کے کاندھے پر پشت پر سوار میرا نبی وہاں جا رہا ہے, اور ابو بکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آپ کو غار ثور تک لے جا رہے ہیں. اب غور کرنے کی چیز یہ ہے عزیزان گرامی کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ قیامت کے دن جس مقام پر بیٹھ کر میرے نبی ہماری شفاعت کریں گے, اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود. 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ میرا نبی جہاں بیٹھے گا اس مقام کا نام مقام محمود. وہ مقام جس کی تعریف کی گئی ہو, وہ مقام جو حمد رکھتا ہو, وہ مقام جو رفعت رکھتا ہو. کیونکہ وہ مقام محمود ہے کہ میرا نبی وہاں پر بیٹھے گا. ابھی نبی بیٹھا نہیں ہے تو اس کو مقام محمود کہا جا رہا ہے, لیکن جس پشت پر میرا نبی بیٹھ گیا ہو اس پشت کو کیا کہیں گے؟ جس پشت پر سوار کر کے میرے نبی کو لے کر غار ثور تک پہنچا ہو, اس پشت کو کیا کہیں گے؟ لیکن عزیزان گرامی وائے ہو ایسے کی عقلوں پر کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, لیکن ابو بکر کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں, وہ ابو بکر کی شان کا انکار کرتے ہیں. مسئلہ افضلیت کلیئر یہ ہوا کہ مولا علی مان رہے ہیں کہ وہ خلیفہ بلا فضل ہیں. ابو بکر صدیق کی خلافت کو عمر مان رہے ہیں کہ وہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں. عثمان غنی مان رہے ہیں کہ وہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں. حسن مان رہے ہیں وہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ. حسین شہید کربلا مان رہے ہیں کہ وہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ. تو عزیزان گرامی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج ایک اور بہت پیاری بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آج ہم امام حسین جس گھوڑے پر سوار تھے اس کو جب ہم اتنا عظمت والا کہتے ہیں تو حسین کے نانا جس کی پیٹھ پر سوار ہو, بہت پیاری بات ذہن میں آئی کہ حسین جس گھوڑے پر سوار وہ اتنا عظمت والا, تو حسین کا نانا
जिस पीठ पर सवार, वो पीठ कितनी अजमत वाली, वो जिस्म कितना अजमत वाला, वो शख्सियत कितनी अजमत वाली। अब अबू बकर का इहाता कोई आम अक्ल तो नहीं कर सकती कि अक्ल वाला ही जाने अबू बकर की सिद्दीक सदाकत क्या है, अक्ल वाला ही जाने कि अबू बकर की अजमत क्या है, अक्ल वाला ही जानेगा कि अबू बकर की अफजलियत का मसला क्या है। ये बेइश्क़ वाले कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि सर्दी में इस्तिंजा कैसे किया जाता है, गर्मी में कैसे किया जाता है, आज वो कह रहे हैं अबू बकर को हम नहीं मानते, अबू बकर की अफजलियत को नहीं मानते। मेरे प्यारे दोस्तों, मौला अली ने जिनको अपना इमाम कहा है, मौला अली को जिन्होंने अपना इमाम कहा है, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अब कौन इहाता करेगा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अबू बकर वो है, अबू बकर वो है अज़ीज़ान गिरामी कि जिनके ताल्लुक से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, मेराजे नबी से जब आप वापस आए तो मेराजे नबी चंद साअतों के अंदर, चंद सेकंड के अंदर कंप्लीट हो गई। अब वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि कैसे सवार होकर गए थे। और एक और आपके शुबे का इजाला कर दूं, ये जो आप लोग बुर्राके बना बना के टहलते हो ना, बुर्राक वो एक घोड़ा, उसके पर, उसके एक औरत का मुंह, उसके बाल। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई बुर्राक नहीं है। बर्क का माना होता है बिजली, और बर्क की जमा को बुर्राक कहते हैं। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने यहां पर साइंस के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो याद रखकर बताए साइंस के स्टूडेंट कौन है। अब किसी ने साइंस तो पढ़ी होगी, वो तो बताओ, किसी ने साइंस पढ़ी है। सबसे ज्यादा अजीजान गिरामी वेलोसिटी जो होती है, स्पीड, वो किसी कार की नहीं होती। सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो हवाई जहाज की नहीं होती। सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो किसी रॉकेट की नहीं होती। सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो होती है लाइट की। उस लाइट को बिजली कहते हैं, उस बिजली को अरबी में बर्क कहते हैं, उस बिजली की जमा को, बर्क को बुर्राक कहते हैं। उसी पर सवार होकर चंद सालों को टाइम ट्रेवल कर आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वापस आ गए। तो ये जो बुर्राक बना बना के घूमते हो, ये बुर्राक नहीं है। असल में ये तुम लोगों की ज़हनों में बुत परस्ती डालने की कोशिश की गई है कि तुम निराकार को मानने वाले आकार के सामने झुकने लगो, निराकार के सामने झुकने वाले आकार के सामने झुकने लगो। हम आकार को नहीं मानते। जो आकार हो वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। वो हर संत, हर जहत, आसमान और जमीन, ये कहीं भी होने से पाक है। लेकिन हम किसके सामने झुक रहे हैं? एक औरत की शक्ल, घोड़ा, उसके पर निकले हुए। अबे यूनिकॉर्न के पूजने वालों, तुम बताओगे हमें कि रसूल किस पर सवार हुए? एक घोड़े के पुजारियों, तुम बताओगे हमें कि रसूल इस पर सवार हुए? अरे हमारी अकलें बता रही है। हुजूर आला हज़रत जब इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक से मिलते हैं तो आप ये फरमाते हैं, मुमकिन है कि चंद सेकंड के अंदर मेराज का वाक़या मुकम्मल हो गया हो कि जिस स्पीड को एक बार यानी एक बिजली जब करोड़ों करोड़ों मील पर मिली सेकंड में कंप्लीट कर सकती है, तो बिजलियां किस रफ्तारों से चलेंगी? तो हम निराकार वाले हैं। कौन वाले? निराकार वाले। कौन वाले? अरे बार बार बताना पड़ेगा, बरेलवी हो। कौन वाले? हम निराकार को मानने वाले। आकार वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे यहां घोड़े की पूजा नहीं होती। हम घोड़े को जलेबी खिलाकर मुंह में डालते नहीं अपने। हमारे यहाँ नजर होती है इमाम हुसैन के नाम की। हमारे यहाँ लंगर बनता है इमाम हुसैन के नाम का। अरे हमारे पास नहीं होता है तो दूसरे से लेकर इमाम हुसैन का लंगर बनाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हुसैन उधार नहीं रखते। तुम एक खर्च करोगे हुसैन के लिए, हुसैन 10 देगा तुम्हें। वो किसका नवासा है? जिसके ताल्लुक से इमाम अहमद रजा ने लिखा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा।
دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ تو عزیزان گرامی، معراج کے واقعے سے جب رسول کریم واپس آئے، جبریل ساتھ میں ہیں، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میرے اس واقعے پر یقین کون کرے گا کہ میں ان چند ساعتوں میں مکمل معراج کر کر آ گیا، میں نے جہنم بھی دیکھ لی، میں نے جنت بھی دیکھ لی، میں نے میں نے اللہ سے ملاقات بھی کر لی، کون مانے گا؟ تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو سن کر حضرت جبریل یہ فرماتے ہیں سب انکار کریں گے لیکن ابو بکر اقرار کرے گا۔ سب انکار کریں گے، ابو بکر اقرار کرے گا۔ اس ذات کا نام ہے، او رافضیو، اے کٹملو، تو کتنی بھی نفرت کر لے ابو بکر سے، جہاں ابو بکر سویا ہے وہاں درود و سلام پہنچتے ہیں، کتوں کے بھونکنے کی آواز نہیں پہنچتی۔ ایسے ہی نہیں ابو بکر کی عظمت و رفعت ہے، یہ جب بھی جائیں گے روضہ رسول پر تب ابو بکر ملیں گے، ادھر ابو بکر ادھر عمر، بیچ میں رسول، ادھر ابو بکر ادھر عمر، دونوں طرف ایک بازو ادھر دوسرا بازو ادھر، میرے رسول کی جلوہ گری ہے۔ اب سوچو کہ ابو بکر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ ادھر پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اور ایک قوال پگلا کہہ رہا ہے، علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر کہ دیکھو جانشینان پیمبر ایسے ہوتے ہیں، تو جواب بریلویوں کو ہی دینا آتا ہے۔ بریلویوں نے جواب دیا، ابو بکر نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے پہلو پر کہ دیکھو جانشینان پیمبر ایسے ہوتے ہیں۔ آ جاؤ، آج دوسرا دن گزر گیا ہے، ابھی 4 دن 5 دن اور باقی ہیں، کل بھی تمہیں چیلنج دوں گا۔ ابو بکر کی افضلیت پر پورے گجرات کے رافضی، راجکوٹ، جام، سلایا، کوری نام سے لے کر ہر جگہ کے رافضی، اگر تم لوگوں کی ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو آ کر بریلویوں سے مناظرہ کر لو۔ ہم ابو بکر کو پہلا ماننے والے، ہم ابو بکر کی خلافت کا اعلان بلا فصل ماننے والے۔ آ جاؤ، بہت اچھا موقع ہے تمہیں اپنے جواہر پارے دکھانے کا۔ ابو بکر کی افضلیت کا مسئلہ ہے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور جواب بھی تمہیں کوئی اور نہیں دینے والا ہے، علی کی اولاد دے گی تمہیں جواب۔ علی کی اولاد بتائے گی تمہیں کہ ابو بکر کیسا ہے، علی کی اولاد بتائے گی کہ میرے علی مرتضیٰ نے بتایا کہ جو مجھے، علی نے بتایا کہ جو مجھے ابو بکر پر افضلیت دے اسے مفتری کی سزا یعنی 80 کوڑے اسے لگائے جائیں گے۔ جو افضلیت دے، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں کیا مقام ہے، کس مقام میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم لوگ کس کس طرح کی باتیں سن رہے ہیں اور اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اب یہ کام نہیں ہوگا۔ بریلوی اپنے پاس زبان رکھتے ہیں اور ان کا جواب ہر طرح سے دینا جانتے ہیں۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستہ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج کا ٹاپک تھا شان صدیق اکبر اور افضلیت کا مسئلہ۔ کل کا ٹاپک ہے انشاءاللہ فضائل فاروق اعظم اور شیعوں کے اعتراض کا جواب۔ اب جن جن کے دماغ میں جو اعتراض ہیں انشاءاللہ کل ان کے تمام اعتراض کا جواب دیا جائے گا، اور خلیفہ دویم جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جاہ و جلال اس سکہ کی سرزمین سے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔